حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ وعجل فرج واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ ثبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہ۔ جنریشن گیپ، نسلی تفاوت، نسلی بعد کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ تیسری کڑی ہے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہمارے ذہنوں میں یہ اسٹیبلش ہونا ہے اسلام نے انسان کی جتنی بھی ضرورت ہے ہدایت کی سب کر دی ہے۔ ہر چیز آپ جس کو تلاش کریں سب ملے گی، ہمیں کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفارچونیٹ کیس یہ ہے خود ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، خود ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارے علوم سے، ہمارے سائنسز سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، جتنی بھی دنیا ترقی کی ہے۔ ہمارا چیلنج ہے ذرا سا ریسرچ کیجیے، سب ہے مرہون منت اسلام۔ اسلام خصوصاً مکتب اہل بیت نے وہ تمام باتیں بتائی ہیں جو ہر طرح کی سائنس سے متعلق ہیں۔ ہم لوگوں میں کمی یہ ہے، اس کی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ ریزنز ہیں۔ ہم نے ایک سال آپ کے پاس کھارادن میں اشرا پڑھا ہے ذلت مسلمین کی وجوہات، کازز آف ڈسگریس آف مسلمس۔ ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین ہمارا ٹوٹل ہے، کامل ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ اور دین کے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے۔ دین سیٹ آف ریچولسٹک ایکشن، یعنی بعض مذہبی چیزیں، نماز روزے کا نام نہیں ہے، ایک ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے، یعنی زندگی کے گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔
अनफॉर्चुनेट केस ये कि 59 मुस्लिम कंट्रीज सब के सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों को, अपने दीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एक कंट्री दो कंट्री कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बात को दुनिया के सामने साबित करें हकीकत क्या है, दीन क्या है, दीन को किस तरह से पेश होना चाहिए। तो कल हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी। पहले तो ये मौजू क्यों हो, टॉपिक क्यों हो, मेरे जहन में जब से मैं ये 23rd ईयर है जो आपके कराची में, मेरे जहन में हमेशा से बात यही आती रही है कि हम लोग मौज़ूआत दीन को महदूद ना करें, लिमिटेशन ना करें चंद चीज़ों में। करबला के फिलॉसफीज बहुत ज़्यादा हैं, यकीनन बयान करें, लेकिन उसकी भी एक हुदूद होते हैं। उन हुदूद के बाद भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। ज़रूरत है कि बहुत से टॉपिक्स जिनको टच नहीं किया गया है उनको रिवाइव किया जाए। और ये बेहतर टेबल है, बेहतरीन स्टेज है, उसका नाम है हुसैनी मजलिस। इमाम हुसैन ने इस दरबार को हमें खोला है। ये दरबार किसी के पास नहीं है, ये सिस्टम किसी कौम के पास नहीं है। आप लोग जो जमा हुए हैं कहाँ से आए हैं मुझे पता नहीं है, क्यों आए हैं, किसने बुलाया है, किस जज्बे से आए हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों हैं? देयर इज़ ए स्पिरिट इन इट। ये क्या है? ये उस पाक खून ने इंसान को हिला दिया है और बताया है कि हक़्क़ों के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, यानी इमाम हुसैन ने पूरे रिलीजन को रिवाइव किया है। वो 1400 साल पहले नहीं, हर साल रिवाइव हो रहा है, हर साल। अब इस वक्त 9 बजे पूरे कराची में कितनी मजलिसें हो रही हैं, पूरी दुनिया में कितनी मजलिसें हो रही हैं। अगर आप अंदाज़ा करें, अगर न्यूजीलैंड को शुरू करें अदान को लेकर के कनाडा के आखिरी हिस्से वैंकूवर तक, हर लम्हा अदान है, हर लम्हा अदान है, इसलिए कि ज़मीन रोटेट कर रही है। हर लम्हा नमाज है, कहीं फजर है तो कहीं मगरिब है, कहीं ज़ोहर है तो कहीं इशा है। जहाँ हर जगह नमाज है वहाँ पर हर जगह या हुसैन है, हर लम्हा या हुसैन है। बहुत बड़ी दौलत है, इमेंस ट्रेजर है हमारे पास। इस ट्रेजर को अच्छी तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे, हम लोग दीन को महदूद ना करें। बहुत सी न्यू जनरेशन्स की जो प्यास है उसको किस तरह से हम लोग इस प्यास को क्विंच कर सकें, इसको सैराब कर सकें दीन के ज़रिए से। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मेरी दूसरी मजलिस है और ज़रा सा मैं थका हूँ, आप तो नहीं थके ना भाई? और कल हमने यहाँ तक गुफ्तगू की थी कि कुरान और अहादीस अहले बैत में ये जो क्वेश्चन ऑफ जनरेशन गैप है उसको पाटने का, उसको फिल करने का ज़रिया बताया। ये हमारा चैलेंज, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे कुरान से अहादीस से। एक तो गैप बताएंगे क्या गैप है, उसके बाद हाउ टू फिल द गैप। सबसे बढ़कर गैप आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। बाप कह रहा है हलवा, बच्चे कह रहे हैं कड़वा करेला। बाप कह रहा है हलवा, बच्चे कह रहे हैं कड़वा करेला। फादर सेज स्वीट लाइक हनी, चिल्ड्रन आर सेइंग बिटर लाइक गल, GALL। एक ऐसे फल को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा कड़वा होता है, उसको गल कहते हैं। इतना डिफरेंस है, बाप की नज़दीक वो हलवा है, बच्चों के नज़दीक वो करेला है। ये गैप है। ये कैसे हम ये करेले को मिठास में बदलें, ये मिठास को कम से कम उस मंजिल तक लाएं कि बच्चा भी समझे कि ये लज्जत जो है, जो नहीं पा रहा हूँ मैं, उसको कैसे हासिल करूं। कल मैंने एक मजबूरी, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं, हम लोग सोशल बीइंग हैं, इंसान हैं और सोसाइटी का मजबूर हैं। ऑन बाय ओन हम लोग अपने अकेली ज़िंदगी बसर ही नहीं कर सकते। आपको सोसाइटी में रहना ही है। सोसाइटी में जैसे ही रहते हैं
سوسائٹی کے اثرات آپ پر مرتب ہوتے ہیں، آبویس ہیں، یہ یقینی ہے. من عاش 40 یوما فی قوم، اگر کوئی شخص 40 دن کسی قوم میں رہے گا وہ اثرات اس کے ہو جائیں گے، اس کو وہ اگنور نہیں کر سکے گا، خواہ نہ خواہ وہ اثرات ہو رہے ہیں. لیکن اب 40 دن ایک جگہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، گلوبل ولیج ہو چکا ہے، ایک جگہ کا کلچر دوسری جگہ آ چکا ہے، دوسری سیکنڈوں میں نیوز جا رہی ہے. تو یہ انسان بہت جلدی سے، جیسے فیشن کپڑوں کا آتا ہے تو باپ یہ کہتا ہے یہ کیا نکر پہنا ہوئی یار، شرم آنا چاہیے تمہیں، آدھی سی پینٹ نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا بیٹا کہتا ہے یہ جوان، یہ آج کل ہمارا بابا یہ فیشن ہے. تو باپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ننگے رہنے کا کیا فیشن ہے. بیٹے کو معلوم ہے کہ یہ ہے بھی ہے، اور بیٹا بالوں کو ایسے کاٹا ہے، باپ یہ کہتا ہے یہ کیا کٹنگ ہے یار، ایسا معلوم ہے اوپر ایک بالکل معلوم ہے کٹورا کسی نے لگا کر کے کاٹ دیا ہے اور سامنے تمہارے بال نکلے ہوئے ہیں. اٹس ناٹ لک گڈ. بیٹا کہہ رہا ہے کہ آج کا فیشن ہی ابو یہی ہے. تو یہ سلسلہ دنیا بھر میں جا چکا ہے، ود ان سیکنڈ سارے دنیا میں یہ فیشن ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے کل میں نے یہاں پر پہنچایا تھا آپ کے اذہان کو، میں لنک کرتا ہوں، ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ کل سے مربوط رہیں. شریعت اسلام میں بلوغ کے معنی بالغ ہونا، بچہ بالغ ہوتا ہے لڑکی 9 سال میں، تو اس کے معنی میچورٹی آف وومن بہت تیز ہے، بہت زیادہ عورت میچور ہو جاتی ہے. اور اسی لیے جو لڑکیاں ذرا سا گفتگو کرتے ہیں بچوں سے، لڑکوں سے، ان کو مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ بچے ان کے نزدیک، لڑکے ان کے نزدیک بالکل امیچور معلوم ہوتے ہیں. 14 15 سال 17 18 سال کی بچی اگر کسی 20 22 سال کے لڑکے سے بات کرتی ہے، چیٹنگ کرتی ہے، انڈرسٹینڈ کرتی ہے، ویسے چیٹ مت کیجیے، حلال نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کمیونیکیشن وتھ ریزن نتھنگ رانگ، اتنا بات کر سکتے جو ضرورت کی بات ہے، اس سے زیادہ انڈلج ہونا ٹاک میں شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. شریعت نے حدود معین کی ہیں، وہ الگ ہی بحث ہے. شریعت اسلام نے بتایا ہے کہ لڑکی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا 12 سے لے کر کے 14 کے اندر جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک، بالغ کے معنی کیا ہیں؟ میچور. اللہ کہہ رہا ہے یہ میچورڈ ہے، باپ کہہ رہا بچہ ہے. میرے ساتھ آپ لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میچورڈ ہے، باپ کہہ رہا بچہ ہے. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے دین کے پرسپیکٹیو میں، ہمارے پرسپیکٹیو میں. دین کہہ رہا ہے کہ اس کو ٹریٹ کرو بچوں کی طرح نہیں، بالغ کی طرح ٹریٹ کرو. میں ریسپانسبلٹی دے رہا ہوں، تم لوگ بھی ریسپانسبلٹی اس کو دینے کی کوشش کرو. ہی از ریڈی فار دیٹ. جب میری ریسپانسبلٹی کے لیے وہ تیار ہیں تو تمہاری ریسپانسبلٹی کے لیے بھی وہ تیار ہے. تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، یہ حدیث، یہ جو حکم شرع ہے بلوغ کی، میچورٹی کی، ہمیں سمجھنے سے باڈیلی نہ. اسلام یہ کہتا ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور اس کو تقریباً 2-3 مجلسوں میں اس کو الیبوریٹ کیا ہے، مگر چونکہ آج سے مربوط بھی ہے اس کو پھر میں ریپیٹ کروں گا. اچھی چیزیں ریپیٹ ہونی چاہیے. فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ. پھر دیکھیے قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے الولد سید 7 سنین. اس کے بعد ایک دوسری حدیث سنا رہا ہوں، دع الولد یلعب 7 سال تک بچے کو کھیلنے دو. یلعب کہتے ہیں، لعب کہتے ہیں کھیلنا، مستی کرنے دو، کھیلنے دو، مزے دو، اسے ڈانٹو نہیں. اس کی برین جو ہے میچور ہو رہا ہے، اس کو زیادہ سپریس مت کرو. میں نے تربیت اولاد کی مجلس میں، جو دن کے بعد جوان بچے ہیں وہ لوگ مجلسوں کو سنے، اسی محفل مروزہ میں پڑھی ہے، تفصیل سے بحث کی ہے. گھر کو میوزیم نہ بنائیں، یا نہ ٹکر لگ جائے، یہ نہ ٹوٹ جائے، ویسا نہ. خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے فری رکھیں، کھیلنے دیں، بھاگنے دیں، کودنے دیں. اس کا زمانہ ویسے ہی ہے، اس لیے کہ مائنڈ اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے. غذا میں بھی اس کے خیال رکھیں، صحیح اچھی غذا دیں. فکر میں بھی خیال رکھیں، اچھی فکر دیں. اعتماد کے حاصل کرنے کا زمانہ ہے، یعنی ماں باپ کی کانفیڈنس کو حاصل کر رہا ہے. کیسے؟ پہلے ساتھ لو 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 لو، کچھ نہیں، صرف محبت محبت محبت. اس کو آزاد چھوڑو. الولد سید 7 سنین، پہلے 7 سال بچہ کیا ہے؟ سید ہے، سردار ہے.
دوسری حدیث یہ سرکار کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے دع الولد السبع، 7 سال تک بچے کو کھیلنے دو. اس کو الیبوریٹ کیے ہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے. 7 سال تک بچہ کھیلا. اب 7 سال کے بعد ذرا سا کنٹرول ہونا چاہیے. بچہ بھی تیار ہے، اس لیے کہ وہ اب تک جانتا ہے کہ محبت یہ ہے، پوری کانفیڈنس میں آ چکا ہے. اب اس کے بعد عبد 7 سنین، اور پہلے 7 سال کے بعد 8ویں سال کے بعد سے لے کر کے 14 سال تک بچہ کیا ہے؟ عبد ہے. یعنی گائیڈنس کا زمانہ ہے. اس کو ذرا سا ٹائٹ کرو بیٹا، اس طرح سے اس کو اسٹریٹ کرو، اس کو ٹائم ٹیبل بتاؤ، اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم بتاؤ، کھانے پینے کا، سونے کا. نماز کو بھی حکم ہے کہ اب ذرا سا تعدیب کرو. تعدیب کے معنی تھپڑ نہیں ہے، یعنی پریویلیجز کو دینا، پریویلیجز کو لے لینا، یہ تعدیب بھی ہے. یعنی اگر آپ بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسکول سے واپس آنے کے بعد آدھا گھنٹہ فلاں کارٹون تم دیکھ سکتے ہو، آدھا گھنٹہ روزانہ آپ نے دیا. اگر آج نماز اس نے نہیں پڑھی تو یہ کارٹون آج ملنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز تو نے نہیں پڑھی ہے. تعدیب کے معنی ضروری نہیں کہ تھپڑ وغیرہ، مگر والدین پر یہ فریضہ ہے کہ بچے کو پہلے سے اس کی عادت ڈالیں. 7 سال سے حکم ہے کہ عادت ڈالیں. 14 سال کا جیسے ہوا، اب 14 سال کا بیٹی، 14 سال کی بیٹی ماں کے برابر ہو چکی ہے، 14 سال کا بیٹا باپ کے تقریباً برابر ہو چکا ہے. اب وہ نہ غلامی کا زمانہ، نہ وہ محبت کا زمانہ. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتے ہیں وزیر 7 سنین، وزیر 7 سنین، ایڈوائزر. بہت اچھی طرح سے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عربی زبان بہت لطیف زبان ہے، بہت ہی مزیدار ہے، واضح زبان ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک دوسرے کا بوجھ. وزر کہتے ہیں عربی میں اسے بوجھ. بوجھ کس کو کہتے ہیں؟ ریسپانسبلٹی اٹھانے کی طاقت. جیسے ہی 14 سال کا بچہ ہوا اس میں ریسپانسبلٹی کے اٹھانے کی طاقت اس میں آ گئی ہے. اب اس کو کیا بنا لو تم؟ ایڈوائزر بناؤ. ایڈوائزر کے معنی کیا ہیں؟ ایڈوائزر کے معنی یہ ہیں کہ اب اس کو ریسپانسبلٹی بھی دیتے چلے جاؤ. اب وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ ابھی 14 سال کا ہے، ابھی 15 کا ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی جوان ہے، کیا سمجھتا نہیں. تو کیا باپ کے سامنے آ کے بیٹا کہتا ہے بابو یہ آج میں نے دیکھا یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے. ارے جا بھی تجھے کچھ معلوم نہیں. ہم لوگ جو ہیں شخصیتوں کو کچل دیتے ہیں. اٹس ناٹ رائٹ. سب سے بڑی کمی جو ہے، میں بھی باپ ہوں، میرے ماشاءاللہ 9 جو ہیں گرانڈ چلڈرن ہو چکے ہیں. میں خدا انشاءاللہ آپ تمام کو سلامت رکھے، تمام مومنین کو سلامت رکھے. سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. مجھ میں نے جب انالائز کیا، جب میرے بچے بڑھ رہے تھے، اب میرا جو گرانڈ چلڈرن کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہے، میں نے کہا بالکل یونیک ہے، بہت ہی الگ ہے. اس لیے کہ جب میرے بچے بڑھ رہے تھے میں جوان تھا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ قوانین. یہ بہت اچھا ہے کہ ممبر رسول سے ہمیں باتیں معلوم ہو رہی ہیں، خصوصاً جوان بچے جن کے پاس شادی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے بہترین معلومات کا زمانہ ہے. ہمارے پاس کی جو کمی ہے، کمیونیکیشنز نہیں ہے ہمارے. کمیونیکیشن کیا ہے؟ واٹ از کمیونیکیشن؟ ایک اسکلس ہے. ہم نے اسٹینمورڈ میں ایک پریزنٹیشن دیا تھا ہسبینڈ وائف کے درمیان کے تعلقات کے لیے ٹولز کیا ہیں. اس میں ہمارے ایک بزرگ ڈاکٹر صاحب نیئرلی 80 کے قریب اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. پریزنٹیشن میں نے یہ بتایا، میری طرف سے نہیں ہے، قرآن کی طرف سے، اور نوجوانوں کے لیے خصوصاً ہم لوگ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اور جو شخص کمیونیکیشن اسکلز اچھے ڈیولپ کرے گا، اچھا کمیونیکیٹ کر سکے گا اور کامیاب ہوگا. وہ اسکلز ڈیولپ کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کے معنی بولنا نہیں ہے. کہاں سے؟ قرآن. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. Give good tidings, so good tidings to my servants. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری دو میرے بندوں کو
میرے بندوں کو خوشخبری دو۔ کون سے اللہ کے بندے ہیں؟ جو استماع کرتے ہیں، عربی میں سمعا، گڈ ٹائڈنگ دو۔ استماع کے معنی غور سے سننا، سمعا کے معنی سننا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، جس نے بھی اللہ کی تعریف کی اللہ نے وہاں سن لی، لیکن ہم لوگ جو ہیں غور سے سنیں۔ فبشر عباد الذین یسمعون نہیں ہے، یستمعون، یعنی ان بندوں کو ہماری خوشخبری ہے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، صرف مجلس کو نہیں، باتوں کو۔ ہم لوگ کمیونیکیشن میں مرد جو ہیں بہت پور ہیں، خصوصاً عورتوں سے، خصوصاً بیویوں سے ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ ساری لوگوں سے بات کریں گے، بیوی سے بات نہیں کریں گے۔ آج سے میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، سونے سے پہلے، میری طرف سے نہیں، 4 دن باقاعدہ کانفرنس ہوئی تھی اسلامی جمہوریہ ایران تہران میں سوشل ایشو پر، اور اس میں جو گائیڈ لائن دیے گئے 3-4 دن کی کانفرنس کے بعد، پہلی گائیڈ لائن مردوں کو تھی۔ وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ 15 منٹ سونے سے پہلے بیوی کی سنیں۔ سننے کو تو پیسہ جاتا نہیں یار، پیسہ دینا، سننے بھی کیا ہے، بولنے دو اس کو، اس کا دل کے بھڑاس نکالنے دو، اس کے اندر کی بات نکالنے دو، غبار نکالنے دو۔ اگر تم نہیں سنو گے، کل صبح وہ دوسروں کو سنائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ We are poor communicators، یعنی مرد جو ہیں، یہ یقین کر لیجئے، ہم لوگ سننے میں بہت کمزور ہیں۔ سی ای او جو سب سے زیادہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے، اس کے پاس بیٹھی کہ وہ دیکھیے دن بھر میں بولتا کیا ہے، اس کے ورڈنگز بہت ہی کم ہوں گے، سنتا زیادہ ہے۔ تو اسلام نے 1400 سال پہلے کمیونیکیشن کو بولنے کو نہیں کہا ہے، کمیونیکیشن کیا ہے؟ سننا ہے۔ اسی لیے 2 کان ہیں، 1 زبان ہے، سنو 2 1 بولو۔ ہم تو زیادہ بولتے، سنتے کم ہیں۔ تو کمیونیکیشن خصوصاً بیویوں کے ساتھ مرد کرتا نہیں، بچوں کے ساتھ تو اور واویلا، بچپن پہلے سارے بچہ ہے کیا سنے اس کی، نہ، جتنا بچوں کی باتوں پر غور کریں گے۔ سٹون وال بھی مت بنیے۔ کیا ہے سٹون وال؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ نہیں ہے، میں زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں نا، انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سٹون وال کے معنی یہ ہیں کہ پتھر کی دیوار۔ کیا ہے یہ؟ میں عموماً ریسرچ جو ہے آج کل معلوم ہے آپ کو، الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اتنے علوم نالج آپ کی کمپیوٹر میں آ گئی ہے۔ کوئی بھی حدیث کو، مجھے تھوڑی سی حدیث یاد ہے، یہ لفظ یاد بھی ہے، میں حدیث کو ڈالتا ہوں تو پورے احادیث کس کتاب میں کیا کیا ہیں سب آ جاتی ہیں۔ میں زیادہ تر لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا کام کرتے رہتا ہوں۔ میری بیوی آئی، سنا تم نے، سنا آپ نے؟ میں کیا کروں، ویسے ہی بیٹھا ہوا کام کرتے ہوئے، بولو چلے جاؤ۔ نہیں، غلط ہے۔ سنا کے معنی مجھے وہاں پر روک دینا چاہیے، ٹرن کرنا چاہیے فیس کو، غور سے سننا چاہیے کیا بول رہی ہیں وہ۔ اسی طرح سے بیوی مسالہ بنا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، شوہر گیا، سنا آپ نے؟ بیوی نے کہا مسالہ بولو چلے جاؤ، نہ، وہ پورا مسالہ روک جائے، چولہے کو بند کر دے ورنہ مسالہ برباد ہو جائے گا، جل جائے گا۔ پلٹ کے شوہر کی طرف غور کرے۔ اسی طرح سے بچہ آپ کے سامنے آ کر کے ابو، جیسے ہی ابو کہا تو آپ کام کرتے ہوئے دکان میں، گھر میں کام کرتے ہوئے اسے بات کریں نا، پوری طرح سے اس کی طرف توجہ کریں، پورا اپنا اٹینشن اس پر ڈائیورٹ کریں، اس کو غور سے سنیں۔ اس کا فائدہ پہلا یہ ہوگا، بچہ سیکھے گا سننے میں کمیونیکیشن ہے، سننا کمیونیکیشن ہے، وہ سننے کا عادی بن جائے گا اور اس میں کانفیڈنس میں اس کے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم لوگوں میں کمیونیکیشن اسکلز میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے، ہم لوگ بولتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں۔ سننا زیادہ چاہیے، جتنا آپ سنیں گے بچوں کی اچھا ہے۔ بچے جو بول رہے ہیں بہت ایمبیشنز کے ساتھ بولتے ہیں، بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ بچہ کہتا ہے اسٹاپ یار، تم کیا، تم بچے ہی ہو۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کی شخصیت خرد ہو رہی ہے، خود یعنی ٹکڑے ہو رہی ہے، اس کی ذات جو ہے ٹکڑے ہو رہی ہے۔
تو کیا کرتا ہے وہ اس پورے ایمبیشنز کو تلاش کرتا ہے کون ہے جو میرے ایمبیشنز کو سن سکے، تو فرینڈشپ میں جاتا ہے، فرینڈ سے قریب ہو جاتا ہے، جب فرینڈ سے قریب ہو جاتا ہے ان کی صفتیں سیکھنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچے، یہ میرے دوست جو ہیں میری باتوں کو سن رہے ہیں اور یہ بہتر ہیں میرے ماں باپ سے۔ استغفر اللہ رب، ایسا نہیں ہے، اسیسمنٹ اس کا، اس کی وجہ کانفیڈنس کھولیاں ہیں، وہ ماں باپ اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکے ہیں، اسی لیے وہ سمجھ رہا ہے گیپ کتنا بڑھ گیا، گیپ اتنا بڑھ گیا ہے، بچے یہ کہہ رہے ہیں ماں باپ سنتے نہیں ہیں، دوست سنتے ہیں۔ یہ قصہ سنا رہا قرآن ہے میرے ساتھ، آپ لوگ سب مل کر کے ایسے صلوات پڑھیے بلند آواز سے انشاءاللہ۔ میں قرآن سے ملاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کس سے نقل کرتا ہے؟ ان میں سے قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کے بیٹے کا، بہت سنا آپ نے ممبر سے، اسی ممبر سے نہ جانے کتنے لوگ کتنی مرتبہ، لیکن میں نے انالائز کر رہا ہوں کسی دوسرے ڈھنگ سے، جو ایکسٹریکٹ جو ہے ہمارا سلیقہ دوسرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو، حضرت نوح کو اللہ نے یہ کہا کشتی بناؤ اس لیے کہ طوفان آنے والا۔ He invited 950 years، 950 سال، قرآن کی آیت ہے، 950 سال بلائے، سب کو بتا ہدایت کے لیے، سب لوگوں نے مذاق اڑایا، دیکھو یہ خشکی میں یہ کشتی بنا رہا۔ بہرحال وہ دن آیا جس دن ابلی، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہریکین ہاروی، ارما، اب اس کے بعد دوسرا، سیکنڈوں میں بلینز آف ڈالرز، وہ خوش ہو رہے تھے کہ سعودی کو بیوقوف بنا کر کے 100 بلین کا ہم لوگوں نے ویپن بیچ لیا۔ اللہ نے ایک تھپڑ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجہ۔ بلا کلیمیٹیز ظالم کے لیے ادب ہیں، سیٹ کر رہا ذات پروردگار، مومن کے لیے امتحان ہے، انبیاء کے لیے درجے ہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے اور بیوی کوئی نہیں آیا، چنانچہ ابلا پانی جانتے ہیں قصہ، حضرت نوح نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، وہ فی معزل، اب باپ تھا، خون تھا، بلڈ تھا، پہلے سے بولتا تھا کہ آ جاؤ ادھر، یا بنی ارکب معنا، او مائی سن ابورٹ دا شپ، او میرے بیٹے سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا ہاں جبل، یہ پہاڑی ہے جو موجود بچا لے گی۔ اب اس کو ایلابریٹ کیجئے، ایلابریٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بچہ جب کبھی دیکھتا ہے ٹربولنس کو، وہ سہارا لیتا ہے، جیسے ڈوبتے کو، بولیے تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ باپ کہہ رہا بیٹا غلط ہے یہ نہ کرو، بچہ چونکہ کانفیڈنس کھو چکا ہے، وہ کہتا ہے میرا دوست بچا لے گا۔ عموماً اکثر جو کیسز ہم نے دیکھے ہیں تو یہی ہوا ہے کہ میرا فرینڈ جو ہے مجھے بچا لے گا، حالانکہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح سے کنٹریز بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ دوسری کنٹری بچا لے گی۔ جی نہیں، آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا، کہ کوئی کنٹری بچانے کے لیے آئے گا نہیں، جو بھی آئے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آئے گا، آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہے۔ اور ایک موضوع ہی الگ ہے، بہرحال مجھے جانا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح دل چیخ رہا تھا ان کا، بیٹا ڈوب رہا ہے، بیٹا بیٹھ جا۔ اس نے کہا پہاڑی ہے۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم، آج پہاڑی بھی بچاتی نہیں ہے، وہ بھی ڈوبنے والی ہے۔ چنانچہ وہ ڈوب گیا۔ یہ قصہ ہمارے پاس ہے، تو معلوم ہے ایکسٹینشن یہاں تک ہو سکتا ہے کہ اگر کمیونیکیشن صحیح نہ ہو تو بچہ اپنے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اس منزل تک کہ اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، اس کی آخرت بھی خراب ہوئی۔ تا توانی بے گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را از جان برد، یار بد از جان و از ایما برد،
جتنا ہو سکے تم برے دوست سے بچو، رانگ فرینڈشپ سے بچو. نوجوانوں کے لیے میں ذرا سا نوجوان اچھی طرح سے، رانگ فرینڈشپ تم کو کتنی خطرناک ہے، زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ سانپ زہریلا اگر کاٹے گا تو زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے گا، لیکن غلط دوست کاٹے گا پہلا ایمان جائے گا پھر موت آئے گی. مولانا کوئی مثال ہے، دیکھیے آپ میرے ساتھ ہیں، آپ لوگ اس طرح جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں بلو ویل کا گیم چل رہا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ بہت سے جوان جانتے ہیں نا، جان رہے ہیں نا. ابھی حال میں دبئی میں دو لڑکیاں ایک ڈریس پہنے ہوئے، پہلی لڑکی لوگوں کے سامنے چھلانگ ماری، خودکشی کیا، تھوڑی دیر میں دوسری چلا. آپ نے دیکھا، وائرل ہوا، ساری دنیا نے دیکھا. یہ گیم کا نام کیا ہے؟ بلو ویل. یعنی وہ کنٹرول کرتا ہے آپ کے برین کو، اتنا کنٹرول کرتا ہے، آپ سے کہتا اب یہ کرو، اب یہ کرو، آپ اسی کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں، آخر میں یہاں تک کہ وہ موت تک لا لیتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے لا تکن، کون ہے یہ؟ علی امیر کلام، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولا امیر المومنین ہزاروں جانے قربان، جب منہ کھولتے ہیں تو کوئی ان کے جواب نہیں آ سکتا. وہ سیاہ قرآن کے بعد اگر کوئی بول سکتا ہے تو علی بول سکتا ہے. مولا نے فرمایا لا تکن عبد غیرک، کسی دوسرے کا غلام مت بن جاؤ، کسی کا دوسرے کا سرونٹ مت بن جاؤ. قد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے. بلو ویل گیم کیا کرتا ہے؟ آپ کو پہلے سرونٹ بنا لیتا ہے، آپ کو مائنڈ کو کیپچر کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے تم یہ کرو، تم کرتے چلے جاتے ہو، یہ کرو کرتے چلے جاتے ہو، آخر میں تم کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. اب تک 100 سے زائد کون مرے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے، جنریشن کیا کون مرے ہیں؟ 100 سے زائد جوان مرے ہیں، بوڑھے نہیں. نوجوان اچھی طرح سے سمجھو، کون مرا ہے؟ جوان، نوجوان مرے ہیں، بوڑھے نہیں. معلوم ہو جوان. اسی لیے کل کی حدیث میں لا کر کے دیکھو، کل کی حدیث کیا کہہ رہی تھی؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ جوانی میں صحیح افکار کو دو، اس لیے کہ وہ مائنڈ تیار ہیں، جو افکار صحیح پہنچ جائیں گے اسی کی طرف آ جائیں گے، یا آئسس بنا سکیں گے یا قربانی دینے والے مومن بنائیں گے. جو سیریا میں، عراق میں مقامات مقدسات کی حفاظت کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے جان دے رہے ہیں، یا بھی وہ بنیں گے، یا قتل کرنے والے جو وہ بھی جوان ہیں، یہ بھی جوان ہیں. وہ انرجی اگر صحیح ڈائیورٹ نہیں ہوئی تو غلط مقام پہ جائے گی. مولا فرما رہے ہیں ڈونٹ بی سلیو آف ادرس، تم کسی کے غلام مت بنو. تو میں نوجوان اس گزارش کرتا ہوں، ایک تو ماں باپ سے میں نے ابھی تک کہا، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کمیونیکیشن کو اوپن کرنا چاہیے. ماں باپ کمیونیکیشن میں بہت پور ہیں، دے ہیو ٹو اکنالج ناؤ. میں نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے یہاں پر پری میرج سیمینارز بھوجانی حال میں پیش کیا تھا، پورے 800 سے زیادہ نوجوان بچے لڑکیاں تھیں. 2-3 دن کے بعد میں نے جب ان پٹ لیا تو انہوں نے سبوں نے 90% سے زائد نوجوانوں نے کہا مولانا آج ہم تیار ہیں، جو آپ بول رہے ہیں ہمارے ماں باپ کو سمجھائیے، ہم تیار ہیں، جو بھی بول رہے ہیں آپ اسلام کی باتیں، جلدی شادی کرو کرنے کے لیے تیار ہیں، سب تیار ہیں، ہمارے ماں باپ تیار نہیں ہیں. میں نے ان کے لیے جواب دیا انشاءاللہ آپ ایک دن ماں باپ ہوں گے، جب یہ سیکھ جائیے تو اس طرح سے سیکھیے کہ آپ کے بچے سفر نہ کریں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرج. ہیں ساتھ میرے آپ لوگ؟ آخر تک سب سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو ایک درود پڑھیے محمد والے محمد. حیدری اس کو اور اگر ایلابریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ذرا سا ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں، صرف مولوی کے حوالے اسلام کو مت کیجیے، آپ تمام کی ذمہ داری ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام روحی و روان، بیوٹیفل کمیونیکیشن ہے مولا کا امام حسن سے اور امام حسین سے. ایک لیٹر ہے مخصوص مولا امام حسن کو،
ایک لیٹر ہے دونوں کو، نصیحتیں ہیں، شب ضربت شب شہادت امام نے کی ہیں، ان کو ذرا سا پڑھیے، خصوصاً پیرنٹ بھی پڑھیے، جوان بھی پڑھیے. یہ جو فاصلے ہیں بہت ایزیلی سمجھ میں آئیں گے، اور کس طرح سے اس فاصلے کو ختم کر سکتے ہیں ہم لوگ وہ بھی سمجھ میں آئے گا. تو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان گیپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے گیپ کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بچے کو صرف بچہ نہیں سمجھنا، جیسے ہی بالغ ہوا اس کو بالغ سمجھنا چاہیے، ذمہ داری دینا چاہیے. چنانچہ ہم کربلا کی تاریخ میں وہ بچوں دیکھتے ہیں جن کو دنیا بچے کہتے تھے، امام حسین نے تیار کر کے میدان میں. تو یہ کربلا کے اس رخ کو ہم لوگ اس طرح سے بھی انالائز کرنا چاہیے کہ کربلا صرف جذبات کی جگہ نہیں ہے، ہدایت اور رہنمائی کا بہترین سمندر ہے. امید ہے کہ ہم لوگ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، بھیک مانگے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ کل اسی سے مربوط بہت ہی اہم مسئلہ ہے، آپ لوگ بھی ہوم ورک کر کے آئیے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جو ہمارے پاس روایات ہیں، مشورہ یعنی کنسلٹیشن. ہمارے پاس استخارے کی چکر کو ختم کریں، بہترین چیز کنسلٹیشن ہے. اس پر کل میں گفتگو کروں گا. آج یہاں پر رک کر مجھے اس طرف لے جانا ہے جس طرف ہم سب تیار ہیں. محرم کا زمانہ ہے، آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے، تیسری کی شب ہے، دوسری محرم ختم ہو چکی ہے، اور انتظار ہو رہا ہے کہ وہ عظیم دن. اور سب لوگ کہہ رہے کتنا جلدی، ارے بھائی کل ہی تو پہلی تھی، کل ہی تو دوسری تھی، آج شب 3 آ گئی. کس کو یاد کریں؟ آج اس مظلوم کو یاد کریں جو کربلا کا پہلا شہید ہے. کون ہے کربلا کا شہید پہلا؟ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. میں نے سال گزشتہ ایک جملہ کہا تھا اسی ممبر سے، پہلا وفادار کربلا وہ حضرت مسلم ہے. پہلا وفادار. کس طرح سے لیٹرز پر لیٹرز آئے مولا کے پاس. کہاں سے؟ کوفے سے. چنانچہ بعض ہمارے برادران اہل سنت میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سمجھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. بہت سے اکثریت اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. دشمن مت بنیے، کبھی مت کہیے کہ سنی دشمن ہے، نہ. اشعار سے بھی، مشورہ سے بھی گزارش کرتا ہوں، علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سنی بھائیوں کو دشمن پیش مت کیجیے. یہ دشمن کی کارستانی ہے کہ ہمیں دشمن پیش کرتے ہیں. نہیں بھی، وہ اہل بیت کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. بہت سے نہیں جاننے والوں کو ان کو جانکاری دیجیے، ان کو بتائیے کہ اہل بیت کون ہیں. ان کو ایز اے دشمن خدا کے لیے مت دیکھیے، اس لیے کہ نائف نہیں جاننے والے لوگوں میں سے ہیں، اگر کچھ کم لوگ ہیں. ورنہ اکثر عزاداری کرتے ہیں. عزاداری ہمارے پاس کئی لوگوں نے ای میل کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ ہم شریک ہوتے ہیں. آل آر ویلکم. میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بلائیے اپنے دوستوں کو، ہندوؤں کو، کرسچنز کو. یہ دسترخوان امام حسین ہے، اسی طرح کا ہے جس طرح سے اللہ کا دسترخوان ہے، وہ رب العالمین ہے. یہ بھی نواسے رحمت للعالمین. امام حسین کی اس اسپرٹ کو محدود مت کریں، اس کو واس کھولیں. زیادہ سے زیادہ مومنین، زیادہ سے زیادہ جو نہیں جانتے ان کو بلانے کی کوشش کریں. یہ سوال کرتے ہیں کہ بلانے والے کوفے سے مولا کو کون تھے؟ اکثر لوگوں نے یہ غلط برداشت کیا ہے کہ بلانے والے شیعہ ہی تھے. لیٹرز گئے تھے، بلانے سے کچھ نہیں ہوتا. امتحان میں پاس ہونے کے بعد پتہ چلتا شیعہ کون ہے اور غیر شیعہ کون ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے، میں جب دیکھا بہترین مووی، بہت اچھی موویاں نکلی ہیں، اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. پہلے تو ہم ممبر سے مووی کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، الحمدللہ وہ زمانہ آیا ہے. مختار نامہ بہترین چیز ہے، دیکھیے تو پتہ چلتا ہے، ٹٹولنا پڑتا ہے کہ میں کس منزل پر ہوں، آیا کس مقام پر ہوں. اس مختارنامے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جو حالات تھے اس طرح کے حالات تھے کہ لکھنے والے ممکن ہے
وہ لوگ تھے جو دشمنی میں ملوث تھے اور بلا رہے تھے. یا اس کا نتیجہ یوں نکالیے صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت ہی اچھا جملہ ہے فارسی میں، یا علی گفتن چه آسان با علی بودن چه مشکل. یا علی کہنا بہت آسان ہے، علی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. با علی بودن بہت مشکل ہے. یا اور با میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. یا کہنا بہت آسان ہے، با رہنا بہت مشکل ہے. مولا امیر المومنین کتنا مظلوم ہے. اگر حضرت مسلم کی مظلومی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یکا و تنہا جنگ کر رہا ہے، یکا و تنہا رہ چکا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوفے میں رہتے ہوئے تنہا ہو گیا. اچھا مولا علی کون ہے؟ تاریخ کا مظلوم ہے جو مدینے میں رہتے ہوئے تنہا ہو گیا. کیسے؟ شہزادی فاطمہ نے پوچھا، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. مظلوم، تاریخ کا مظلوم. یا علی میں نے سنا ہے تجھے لوگ سلام نہیں کرتے. مولا نے کہا فاطمہ ایسا نہیں ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. مظلوم یہ علی ہے، یعنی میں سلام کرتا ہوں مگر میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. یعنی کیا سمجھ رہے ہیں مولا کو؟ استغفر اللہ، کس منزل پہ لا چکے ہیں. شہزادی کو بتا یہ مظلومی ہے تاریخ کی. جہاں پر علی مدینے میں رہتے ہوئے تنہا ہو جاتا ہے، یہاں پر نماز پہلے ظہر کے موقع پر صفوں کا مجمع ہے. جب مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہے، اکا و تنہا جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک گوشے میں ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے، تھکے ہوئے ہیں. ایک بڑھیا نے کہا پرآشوب کوفہ ہے، تم چلے جاؤ گھر کو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت مسلم نے کہا جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو جاتا ہے. بڑھیا نے کہا کیا مانے تیرا گھر نہیں ہے، تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. جیسے ہی مسلم ابن عقیل کا اس گھرانے کے کہ تم تنہا ہو گئے، چلو میرا گھر تیار ہے. پورا قصہ معلوم ہے. مخبری ہوئی، اطلاع پہنچی، ان لوگوں نے حملے کا حکم دیا. حضرت مسلم نے محسوس کیا کہ اس ضعیفہ مومنہ پر ظلم کرنا اچھا نہیں ہے. تلوار کو لے کر کے باہر نکلے، جتنا جنگ کرنا ہے کر سکے کرے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کوفے کی گلیوں میں نہ صرف تلوار چل رہے تھے، کوٹھوں سے پتھر بھی برس رہے تھے. حضرت مسلم زخموں سے چور. ایک مرتبہ گرفتار کیا گیا، امیر کے سامنے لایا گیا. حضرت مسلم سے کہا گیا سلام کرو. حضرت مسلم نے کہا میرا امیر میرا مولا حسین ہے، کوئی خواہش ہے؟ تیری نصیحت ہے؟ اب پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا یہاں بہت چاہنے والے ہیں، تشریف لائیے، پیام پہنچا دو. مولا سے کہہ دو کہ اب کوئی ادھر نہ آئے، یہاں پر کوئی چاہنے والا موجود نہیں ہے. دوسری خواہش ہے، گلا سوکھ رہا ہے، ایک گلاس پانی دے دو. پانی آیا. مسلم نے پانی کو جیسے ہی پانی سے منہ لگایا تو خون جاری ہوا. مسلم سمجھ گئے کہ پیاسے ہی جانا چاہتے ہیں، ہمیں پیاسے ہی جانا چاہیے. پکڑ کر لایا، کوٹھے پر لے گئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلے ذبح کرنے سے پہلے کوٹھے سے گرایا گیا. جب کوٹھے پر لے گئے تب سلام کیا مسلم نے، السلام علیک یا ابا عبداللہ. مولا سلام ہو. قافلہ جا رہا تھا، حسین جواب دے رہے تھے.
وعلیک السلام وعلیک السلام۔ زینب نے پوچھا ماں جائے اندھیرے میں کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ دیکھنا چاہتی ہوں؟ دیکھو کوٹھے سے مسلم گرائے جا رہے ہیں، قیام نصب ہوئے، روکو قافلے کو۔ مسلم کی یتیمہ کو مولا نے بلایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، بوندے پہنائے۔ بچی بنی ہاشم کی تھی، کہا مامو جان آپ میرے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ کیا میرا بابا مر گیا؟ امام حسین نے سینے سے لگایا، پیار کیا، بیٹی گھبرانا نہیں، آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ میں کہوں مولا اگر سکینہ قریب ہو تو ہٹا دیجئے، وہ بچی کو سبق یاد رہے گا۔ جس کا باپ مرتا ہے اس کے کانوں میں بوندے چڑھائے جاتے ہیں، سینے سے لگایا جاتا ہے، تماچے مارے نہیں جاتے۔ اللہ رے سکینہ ادھر باپ کو یاد کرنا چاہتی تھی، شمر تماچے لگاتا تھا، اخولی تازیانے لگاتا تھا، بچی بلک کر باپ کو نہیں پکارتی تھی، فرات کا رخ کرتی تھی، چچا جان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مظلومین مومنین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیمار جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیع کے ان کی